اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایٹی وائس کے سامعین، اللہ نے ہر امت کو کسی نہ کسی آزمائش سے گزارا۔ امت محمدیہ کے لیے جو آزمائش رکھی اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ احادیث مبارکہ میں ملنے والی خبر کی سچائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی وہ یاجوج ماجوج ہے۔ ہر قوم پر کوئی نہ کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے مسلط ہوئی۔ امت محمدیہ پر یاجوج ماجوج ہوئی جو بہت درندہ صفت اور وحشی قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ یاجوج ماجوج کی یہ خبر نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ ماگوگ کہا گیا ہے۔ یہ قوم اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی گزارنے والے یہ لوگ ہمیشہ آس پاس کے لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین میں مغرب سے ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قوم بنی آدم سے ہے۔ تہ پتہ ڈال کی طرح شکل و صورت والے یہ لوگ تب تک نہیں مرتے جب تک اپنی 1000 نسل نہ دیکھ لیں۔ لمبے قد کاٹ کے یہ لوگ سنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ ان کے پنجے اور دان درندوں کی طرح ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین جو اللہ کے نیک نبی تھے، حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان کے علاقوں میں سے ہوا۔ یہ علاقہ دو عظیم پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور پہاڑ کی دوسری طرف یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے جب یہ اس فتنے کی شکایت کی کہ یہ قوم بار بار ہمارے علاقوں پر حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کو وہیں بند رکھنے کے لیے ایک عظیم دیوار تعمیر کروائی۔ اس دیوار کو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنایا گیا۔ جب دیوار مکمل ہوئی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ یہ دیوار بھی کبھی نہ کبھی ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے اور ان کے اگلے افراد سارا پانی پی جائیں گے۔ بحیرہ طبریہ سے گزرنے والے لوگ کہیں گے کیا کبھی یہاں بھی پانی ہوا کرتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ یاجوج ماجوج اپنے تیروں کا رخ آسمان کی طرف کر کے چلائیں گے، پھر اللہ خون لگا کر انہیں نیچے پھینکے گا۔ یہ قوم گمان کرے گی کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اتنے میں انہیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے۔ ان کے بڑوں میں سے ایک بڑا بول اٹھتا ہے کہ چلو دیوار کل توڑیں گے، لیکن اللہ کے حکم سے دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، اور جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو تب ان کے منہ سے نکلے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ اگلے دن ان کو انشاءاللہ کی برکت ملے گی، جتنی چھوڑ کے گئے تھے دیوار اتنی ہی ہوگی، اور وہ لوگ دیوار توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور زمین میں خوب فساد برپا کریں گے۔ یہ سب قیامت کے نزدیک ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا تو یہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ زمین ان کی لاشوں کی بدبو سے بھر جائے گی، پھر اللہ ان کی لاشوں کو ایک پرندے سے صاف کروا دے گا۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دیوار کہاں ہے اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہیں۔ کچھ لوگ دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ مورخین کے مطابق دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک دیوار ہے، یہ قدیم دیوار لوہے کی بنی ہوئی ہے
اور کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔